کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ نے ویڈیو کا کوئی حصہ بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے۔ آج کی تفسیر میں ایسی باتیں بتلاؤں گا جو آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوں گی، یقیناً آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون الناس السحر، وہ سب سکھاتے لوگوں کو جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ بعض مفسرین نے وما انزل میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمیں صرف اسی پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ اعلم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ من ذالک جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر، علم جادو حاصل کرنے کے لیے بڑا زور شور لگا رہے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجارنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کے گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اسی طرح کی توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یقول، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک، نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تو مت کفر کر۔ فیتعلمون، پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون بہ، وہ سب جدائی ڈالتے اس سے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما، حالانکہ نہیں، ہم بضارین، وہ سب نقصان پہنچانے والے، بہ، اس جادو سے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ،
مگر اللہ کے حکم سے یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور نقصان کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ واو اور یتعلمون، وہ سب سیکھتے ہیں، ما جو، یضرہم، وہ انہیں نقصان دیتا، ولا ینفعہم، اور نہ وہ انہیں نفع دیتا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علموا، ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ، البتہ جو اسے خریدے، ما لہ، نہیں اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو ان سب نے بیچ ڈالا، بہی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ سب جانتے ہوتے۔